بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیرت اندر حیرت۔ سفر حیات میں بعض مقامات ایسے بھی آ جاتے ہیں جہاں منطق ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دلائل مفلوج ہو جاتے ہیں اور فکری کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ اور بکھر جاتی ہیں، اور انسان کے سامنے وادی حیرت کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اگر مذکورہ صدر واقعہ اسی طرح ہوا تھا تو پھر یہ مقام ایسا ہی ہے۔ اس المیہ کے دو اہم کردار ہیں، ہرمزان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے ہرمزان کو لیجئے، یہ ایران کا ایک نہایت معزز سربلند صاحب شوق و حشمت فرزند تھا۔ اس ایران کا جس کی عظمت سلطنت کا خاتمہ ابھی ابھی عربوں کے ہاتھوں ہوا تھا، جس کی ہزاروں سال کی پرانی تہذیب جس پر انہیں اس قدر فخر تھا پامال ہو چکی تھی، جس کا شہنشاہ اپنی جان بچانے کے لیے در بدر دھکے کھا رہا تھا۔ سوچئے کہ اس ایران کے باشندوں کے دل پر بالعموم اور ان کے اس قدر صاحب عزت و سطوت ابنائے قوم کے جگر پر بالخصوص ان ذلت آمیز شکستوں کے زخم کس قدر گہرے ہوں گے، اور عربوں کے خلاف ان کی آتش انتقام کی حد کس قدر شدید۔ خود ہرمزان ایک صوبہ کا نامور گورنر تھا، اس کی ریاست چھن گئی تھی، اس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تھا، اسے پے در پے نہایت رسوا کن شکستیں ہوئی تھیں، اور اب وہ ان عربوں کے سامنے بابجولاں کھڑا تھا جن کے ساتھ یہ ایرانی جنگ کرنا بھی اپنی کسر شان سمجھا کرتے تھے۔ سوچئے کہ اس کے سینے میں غصے اور انتقام کے کیا کیا طوفان نہ اٹھ رہے ہوں گے۔ پھر اسے بھی فراموش نہ کیجئے کہ ایرانیوں کے متعلق عربوں کی حتمی رائے تھی کہ وہ ایک بڑی مکار قوم ہے جس سے محتاط رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس ضمن میں آپ اس خط کو ایک بار پھر سامنے لائیے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام لکھا تھا، اور جو سابقہ باب میں درج کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لیجئے، بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ ان جیسا بالغ نظر دیدہ ور، دور اندیش، معاملہ فہم، ماہر نفسیات سیاستدان تاریخ کی آنکھ نے کم دیکھا ہوگا۔ ان کی نگاہ کتنی دور تک پہنچتی تھی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے کہا کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ آپ نے کہا بات پوری کرو۔ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ہرمزان کے قتل کا فیصلہ یوں ہی جذباتی طور پر نہیں کیا تھا، اس نے بار بار عہد شکنی کی تھی، قدم قدم پر دھوکہ دیا تھا، متعدد مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ آپ نے اس کے جرائم کی فہرست اس کے سامنے رکھ دی تھی، اور اس کے بعد اس کے قتل کا فیصلہ کیا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس فیصلہ کو بدلا کس طرح گیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرمزان کو امان نہیں دی تھی، اس کے جرائم کو معاف نہیں کر دیا تھا، اسے صرف ایک امر کی ضمانت دی تھی کہ وہ اطمینان سے پانی پی لے۔ اس نے الفاظ کے ہیر پھیر سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ایک مکارانہ چال چلی۔ اگر دوسرے لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے تو کم از کم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اس کی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اس کے فریب کا پردہ چاک کر دیتے۔ وہ جانتے تھے کہ ہرمزان دھوکہ دے رہا ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میں ایک مسلمان کی وجہ سے دھوکہ کھا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور یوں دھوکہ کھا جائے؟ اگر الفاظ کا ایسا ہی پاس تھا تو ہرمزان کو قید میں رکھنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جب وہ پیاس سے تنگ آتا تو خود ہی پانی مانگتا اور اسے پی لیتا۔ جب وہ پانی پی چکتا تو اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا، اور اگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہتا اور پانی نہ مانگتا تو شدت پیاس سے ہلاک ہو جاتا۔ حیرت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا بھی نہ کیا، اور ایک زخم خوردہ سانپ کو دودھ دے کر پالتے رہے۔ یعنی نہ صرف یہ
کہ اس کی جان بخشی کر دی بلکہ اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور اس سے مشورے بھی لیتے رہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سانپ پالنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو اسی رمضان کی سازش سے ہوئی، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا علم انگیز حادثہ، محرومی آدم کی خون چکاں داستاں۔ اے کاش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا احساس ہوتا کہ ان کی زندگی اسلام اور عالم انسانیت کے لیے کس قدر اہمیت رکھتی تھی۔ اگر وہ اپنی طبعی موت مرتے اور اس طرح 10-20 برس اور زندہ رہتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، انسان شرف و مجد کی انتہائی بلندیوں تک پہنچا ہوتا۔ سچ ہے، کوئی جتنی بڑی شخصیت ہو، اس کی اجتہادی غلطی اتنے ہی زیادہ دور رس نتائج کی حامل ہوتی ہے، اور یہی ہیں وہ مقامات جہاں انسان ورطۂ حیرت میں گم ہو جانے کے سوا نہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ عام لوگ اسے نوشتہ تقدیر کہہ کر اپنے آپ کو جھوٹا اطمینان دلا لیتے ہیں، لیکن جس کی نگاہیں قرآن پر ہوں وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقطۂ تقدیر کی جو بصیرت افروز تشریح فرمائی تھی، اس کے پیش نظر وہ بھی اس حادثہ کو نوشتہ تقدیر کہنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ تو راہ ثواب یہی ہے کہ کچھ بھی نہ کہا جائے اور ایک سرد آہ کھینچ کر آگے بڑھا جائے، اور کہا جائے تو اتنا کہ یہ واقعہ اس طرح سرزد نہیں ہوا ہوگا۔ یزدگرد کی بیٹیوں کا قصہ۔ ہمارے ہاں ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب فارس فتح ہوا تو یزدگرد شہنشاہ فارس کی 3 بیٹیاں گرفتار ہو کر مدینہ آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ انہیں عام لونڈیوں کی طرح سر بازار فروخت کر دیا جائے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خاندان شاہی کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ان لڑکیوں کی قیمت کا اندازہ لگا لیا جائے اور انہیں اس قیمت کے عوض معزز اشخاص کے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خود اپنی سپرداری میں لے لیا، اور ان میں سے ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، ایک محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ایک عبداللہ بن عمر کو عنایت کر دی۔ جو لڑکی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی وہ ان کی زوجہ محترمہ شہربانو کے نام سے مشہور ہے۔ یہ قصہ بوجوہ ناقابل تسلیم ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، جنگ کے قیدیوں کے متعلق قرآن کریم نے واضح حکم دے دیا تھا کہ انہیں فدیہ لے کر رہا کیا جائے گا یا احساناً۔ انہیں غلام اور لونڈیاں بنانا احکام خداوندی کے یکسر خلاف تھا، اس لیے ایسے تمام واقعات جن میں کہا گیا ہو کہ ان حضرات نے جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا تھا، غلط اور وضعی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلافت صدیقی اور فاروقی میں جنگوں کا سلسلہ متواتر چلا آ رہا ہے۔ اگر وہ جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بناتے تو اس وقت تک عرب میں ان غلاموں اور لونڈیوں کی تعداد خود عربوں کی آبادی سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ ان حضرات نے کسی کو نہ غلام بنایا نہ لونڈی۔ اس کے برعکس تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں حضرت عمر نے تاکیدی ہدایات نافذ کی تھیں کہ جنگ کے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب حضرت سعد مدائن میں داخل ہوئے تو وہ شہر خالی تھا اور یزدگرد ماآ اپنے اہل و عیال کے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھی مسلمان فوجیں جس مقام پر بھی پہنچیں، یزدگرد پہلے ہی وہاں سے فرار ہو چکا تھا، لہٰذا مدائن یا اس کے بعد کی فتوحات کے ضمن میں یزدگرد کی لڑکیوں کے گرفتار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یزدگرد کے اہل و عیال میں سے کوئی گرفتار ہوا ہوگا تو اس وقت جب وہ پن چکی میں قتل ہوا ہے، لیکن وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانہ 30 ہجری کا واقعہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 5 ہجری میں ہوئی اور مدائن کی فتح 16 ہجری میں۔ اس لحاظ سے اس وقت ان کی عمر 11 برس کی تھی۔ یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں لونڈی عطا فرما دی ہو۔
اور سب سے آخر میں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں یزدگرد 13 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اقتدار سنبھالا، تخت نشین ہوا، اس وقت اس کی عمر 16 یا 18 سال کی تھی۔ مدائن کی فتح 16 ہجری میں ہوئی، اس وقت اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 19 یا 21 سال کی ہو سکتی ہے۔ کیا اس عمر کے لڑکے کے ہاں 3 بیٹیاں اتنی بڑی عمر کی ہو سکتی ہیں کہ وہ تمتع کے قابل ہو سکیں؟ آپ اس ایک واقعہ سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری تاریخ میں کس کس قسم کے واقعات درج ہیں اور پھر کس طرح صدیوں سے بلا تحقیق صحیح تسلیم ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ معجزات۔ آپ قرآن کریم پر ایک نگاہ ڈالیے، آپ دیکھیں گے کہ مخالفین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے تب ہم ایمان لائیں گے، لیکن قرآن ہر بار ان کے اس مطالبہ کو جھٹک دیتا تھا۔ وہ ان سے کہتا تھا کہ معجزہ سے تمہاری مراد یہی ہے نا کہ کوئی خارق عادت واقعہ ظہور میں آئے، یعنی ایسا واقعہ جو فطرت کے قانون علت و معلول کے خلاف ہو۔ اگر معجزہ سے یہی مراد ہے تو یہ سارا سلسلہ کائنات ایک عظیم زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عدم سے وجود میں لایا ہے، اور کسی شے کا عدم نتھنگنیس سے وجود میں آ جانا فطرت کے قانون علت و معلول کے یکسر خلاف ہے۔ جب وہ اس پر بھی نہ مانتے تو آپ ان سے کہتے کہ میرا معجزہ یہ قرآن ہے، تم عرب ہو، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، یہ قرآن تمہاری زبان میں ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں انسان کا کلام ہے تو تم سب مل کر اس کی ایک سورہ کی مثل تصنیف کر کے دکھاؤ، بات صاف ہو جائے گی۔ انہوں نے اس چیلنج کو بھی قبول نہ کیا، لیکن اپنا مطالبہ دہراتے چلے گئے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ آؤ میں تمہارے سامنے ایک ایسا معجزہ پیش کرتا ہوں جس سے اس بات کا حتمی طور پر فیصلہ ہو جائے گا کہ میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں یا جھوٹا، اور وہ معجزہ یہ ہے، قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، 10/16۔ میں تم میں کوئی اجنبی نہیں، کہیں باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنے دعویٰ نبوت سے پہلے اپنی ساری عمر تمہارے اندر بسر کی ہے۔ تم سوچو اور بتاؤ کہ کیا ایسی زندگی جھوٹے کی ہوتی ہے یا سچے کی؟ اور اس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس شہادت کو سب نے سچا تسلیم کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی معجزہ یہ کہ آپ نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، غربت کی حالت میں ہجرت کی، لیکن اس کے 6-7 سال کے بعد آپ کی سطوت و حشمت کا یہ عالم تھا کہ آپ کیسر و کسریٰ کو پورے جاہ و جلال کے ساتھ مخاطب کر کے تنبیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مملکت میں کاشتکاروں اور محنت کشوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، اگر تم نے ان کا سدباب نہ کیا تو تم سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اور پھر ان سے سچ مچ مواخذہ کیا گیا۔ یہ تھے حضور کے معجزات جن کا اقرار ساری دنیا نے کیا۔ کشف و کرامات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کے بار کی طرف آئیے، ان میں سے بھی کسی نے نہ روحانیت کا دعویٰ کیا، نہ ان سے کشف و کرامات سرزد ہوئے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس عہد کی زبان میں کشف و کرامات، الہام وغیرہ قسم کی اصطلاحات ہی نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم نے کہا تھا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، 68/4۔ بے شک آپ سیرت و کردار کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ حضور کے اتباع میں یہی خصوصیت آپ کے دستے پروردگان صحابہ کبار کی تھی۔ ان کی سیرت کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی ان کی سب سے بڑی خصوصیت اور نمایاں کرامت تھی، اور اس سے آگے یہ کرامت کہ انہوں نے 10 سال کی قلیل ترین مدت میں ایران اور روما جیسی عظیم مملکتوں کا تختہ الٹ دیا، اور ان کی جگہ ایک ایسی مملکت متشکل فرما دی جس میں امن و ایمان کا یہ عالم تھا کہ حضور کے ارشاد کے مطابق
ایک عورت زیور میں لدی پھندی تنہا یمن سے چل کر صحراؤں، جنگلوں یا بیابانوں کو عبور کرتی شام تک پہنچ جاتی تھی، اور اسے راستے میں نہ کسی قسم کا خوف ہوتا تھا نہ حزن۔ وہ مملکت جس میں رات کو کوئی فرد بھوکا نہیں سوتا تھا اور کسی بدو کی بچی تک دودھ میں پانی نہیں ملاتی تھی۔ تفصیل آگے چل کر آئے گی۔ یہ تھیں ان حضرات کی کرامات جو تاریخ کے صفحات پر سورج کے کرنوں سے منقوش ملتی ہیں، اور جو آج بھی اسی طرح تحیر انگیز اور اثر آفریں ہیں جیسے 1400 سال پہلے۔ اقبال کے الفاظ میں وہ حضرات زبان حال سے کہتے تھے کہ قلندر و کرامات ما جہاں بینی است، زما نگاہ طلب کیمیا چے میں جوئی۔ بعد میں جب مسلمانوں میں تصوف نے بار پایا تو ان حضرات صوفیاء کو اپنے مسلک کی سند کے لیے صدر اول میں کشف و کرامات کی تلاش ہوئی۔ ان کے ہاں کوئی اس قسم کی شے ہوتی تو ملتی، مگر جب مقصد اپنے دعویٰ کا اثبات ہو تو ناموجود کو موجود کر دکھانا کون سا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک کرامت وضع کر ڈالی اور اسے تاریخ میں درج کر دیا۔ ملاحظہ فرمائیے، یا ساریہ الی الجبل، ایرانی مہمات کے سلسلہ میں ایک مقام پر حضرت ساریہ بن زینم ایک فوجی دستے کے کمانڈر تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے دفعتاً پکار کر کہا، یا ساریہ الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ۔ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آپ نے اچانک اور غیر متعلق طور پر یہ کیا کہہ دیا۔ کچھ عرصہ بعد ساریہ کا قاصد فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ آیا تو لوگوں کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ ایک دن ہم ایک مہم میں مصروف تھے اور محویت کا یہ عالم کہ ہماری نگاہ ادھر ادھر اٹھ ہی نہیں رہی تھی کہ اتنے میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گرجدار آواز سنی کہ یا ساریہ الی الجبل۔ یہ سن کر ساریہ ہمیں فوراً پہاڑ کی اوٹ میں لے آئے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ دشمن ہماری کمین میں تھا، اور اگر ہم اس آواز پر اس طرف کو نہ ہو جاتے تو دشمن کے ہاتھوں تباہ ہو جاتے۔ یہ ہے وہ کرامت جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور جسے اہل تصوف اس دعویٰ کے ثبوت میں بطور سند پیش کرتے ہیں کہ اہل اللہ کو غائب کا علم ہوتا ہے اور ان کی نگاہیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور ان کی آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے جہاں تک ہمارے تصور کی رسائی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ سند پیش کرتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر حضرات اولیاء کرام کے کشف و کرامات کی فلک بوس امارات استوار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہمارا قدامت پرست طبقہ اس روایت کی صحت پر وحی منزل کی طرح ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ ان کے مقتداؤں کے دعاوی کے لیے سند کا کام دیتی ہے۔ ہیکل اس کے متعلق تذبذب میں ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی ایسی علمی توجیہ نہیں پاتا جو مجھے اس روایت پر مطمئن کر دے، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ختم ہو گیا تھا، اور لاسلکی پیغام رسانی وائرلیس نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں نامعروف تھی، بلکہ اس کا خیال بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ پھر یہ بھی قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات انتقال افکار ٹیلی پیتھی کے ذریعے پہنچی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی کیفیت اس رات ساریہ کے نفس پر طاری ہو گئی تھی، جس کے زیر اثر وہ امیر المومنین کا حکم اس طرح بجا لا رہے تھے جس طرح عمل تنمیم کا معمول اپنے عمل کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ لیکن ہمیں اس مخمصہ میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وحی کے سوا جس کا سلسلہ حضور کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا، علم غائب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہ حضرت عمر مدینہ میں بیٹھے میدان کارزار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، نہ ایسی ہدایت ان تک پہنچا سکتے تھے۔ اس کے وضعی ہونے کا بدیہی ثبوت یہ ہے کہ جو حضرت عمر ہزار میل کے فاصلے پر میدان کارزار کو اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے تھے،
وہ اپنے اس قاتل فیروز ابولولو کو کیوں نہ دیکھ سکے جو ان کے بالمقابل اوٹ میں کھڑا تھا اور جس نے وہاں سے نکل کر دندناتے ہوئے خنجر کے وار سے انہیں شہید کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی قوت ایمانی سے محروم اور زور بازو سے محجور ہو جاتی ہے تو وہ اس قسم کے افسانوں میں جھوٹا اطمینان تلاش کرنے لگ جاتی ہے۔ اقبال کے الفاظ میں محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ ان عجوبہ پسند ذہنوں کو یا ساریہ الالجبل کی آواز تو سنائی دیتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لا غالب الا اللہ کا وہ تہلکہ انگیز نعرہ سنائی نہیں دیتا جو آج تک اقصائے عالم میں گلگلہ انداز ہے۔ انہیں کون بتائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت وہ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی مملکت تھی جو دین کے تمکن اور حق کے غلبہ کے لیے قوت بازو سے حاصل کی گئی تھی۔ ان کے معجزات قرآن اور شمشیر کے پیدا کردہ تھے، درود اور وظائف کے نہیں۔ عروج نیل کی کہانی۔ اس قسم کا ایک اور افسانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو اس قدر لغو ہے کہ اسے درخور اعتنا قرار دینے کو جی نہیں چاہتا، لیکن چونکہ اس نے بھی تاریخ میں خاصی شہرت حاصل کر رکھی ہے اس لیے اس کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ عروج نیل کی کہانی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عامر بن عاص مصر کے والی مقرر ہوئے تو سربر آوردہ قبطیوں کا ایک وفد ان کے پاس آیا اور کہا کہ ہماری زندگی کا دار و مدار دریائے نیل کے پانی پر ہے، اس میں از خود روانی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ سال میں ایک بار ایک دوشیزہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے ماں باپ کو رضامند کر کے اسے بہترین لباس پہناتے اور قیمتی زیورات سے آراستہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسے دریا میں ڈال دیتے ہیں اور وہ بہنے لگ جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بات اسلام کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس وحشت و بربریت کی رسم کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس پر قبطیوں نے کہا کہ پھر ہم ترک وطن پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ اس کے بغیر دریا میں روانی پیدا نہیں ہوگی اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت عامر بن عاص نے یہ سارا ماجرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر بھیجا۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خط لکھا اور اس کے ساتھ ایک پرزہ منسلک کیا اور کہا کہ اس پرزہ کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ انہوں نے اس پرزے کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ اما بعد، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو نہ بہ، لیکن اگر تجھ میں روانی پیدا کرنے والا خدائے واحد قہار ہے تو ہم اس خدا سے التجا کرتے ہیں کہ وہ تجھ میں روانی پیدا کر دے۔ حضرت عامر بن عاص نے لوگوں کو اس پرزے کے مضمون سے آگاہ کیا اور رسم سے ایک دن یعنی عید صلیب سے ایک دن پہلے اسے دریا میں ڈال دیا۔ جب وہ لوگ دوسری صبح اٹھے تو دریا کا پاٹ 16 ہاتھ ہو گیا تھا۔ اس سے اس قبیح رسم کا خاتمہ ہو گیا۔ ہمارے افسانہ نگاروں نے اس سے گنڈے تعویذ کے جواز کی سند تو حاصل کر لی، لیکن یہ نہ سوچا کہ اس سے اسلام کے خدا اور اس خدا کے امیر المومنین حضرت عمر کے متعلق کس قسم کا توہم پرستانہ تصور قائم ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر کے پرزہ سے دریائے نیل میں روانی آ سکتی تھی تو ان کے عہد میں عرب میں خشک سالی کی وجہ سے جو عالمگیر قحط پڑا تھا اور جس سے بڑی تباہی آ گئی تھی، آپ نے بادلوں کی طرف کوئی پرزہ کیوں نہ بھیج دیا کہ بارش ہو جاتی اور قحط کی بلا ٹل جاتی۔ یاد رکھیے، یہ سب افسانے خانقاہوں اور درگاہوں کے طلسم خانوں کی تخلیق ہیں۔ جہاں تک تاریخی تحقیق کا تعلق ہے، مغربی محققین نے صاف کہہ دیا ہے کہ مصر میں رومن امپائر کے زمانے میں اس قسم کی کوئی رسم ہی رائج نہیں تھی۔ رومیوں کے ساتھ تصادمات کا سلسلہ۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس دور میں 2 ہی سلطنتیں تھیں جن کی طرف سے مملکت اسلامیہ کو خطرہ تھا،
ایران کی سلطنت اور بازنطینی رومیوں کی سلطنت۔ رومیوں کی طرف سے خطرہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے آ گیا تھا، اور ان کے ساتھ صادمات کا سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی جاری رہا۔ ایرانیوں کی طرف سے خطرہ کی ابتدا عہد صدیقی میں ہوئی۔ پس منظر: اسلامی جیوش ان دونوں سلطنتوں کے ساتھ مصروف معرکہ آ رہی تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ عہد فاروقی میں ان تصادمات کا سلسلہ آگے بڑھا، لیکن چونکہ ان میں سے ایران کے خلاف معرکے زیادہ شدت اختیار کر گئے تھے، اس لیے ہم نے اس داستان کو مسلسل بیان کرنا مناسب سمجھا تاکہ ہم اس مقام تک پہنچ گئے جہاں ایران مکمل طور پر اسلامی مملکت کے قبضہ میں آ گیا۔ اب جبکہ ہم ادھر سے فارغ ہو گئے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنی توجہ کا رخ رومیوں کے خلاف معرک آرائی کی طرف موڑے۔ تجدید یادداشت کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم چند الفاظ میں دہرا دیں کہ نبرد آزمائیوں کا یہ سلسلہ عہد صدیقی میں کس مقام تک پہنچا تھا۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رومیوں کے خلاف پہلا معرکہ موتا کے مقام پر ہوا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوئی تھی اور حضرت خالد بن ولید کا حسن تدبر اپنی افواج کو بحفاظت نکال لانے میں کامیاب ہوا تھا۔ نمبر 2، پھر حضور نے خود لشکر کشائی کی، لیکن تبوک کے مقام پر جا کر معلوم ہوا کہ رومیوں کی طرف سے حملے کی جو خبریں پھیلی تھیں وہ غلط تھیں۔ اس نے یہ لشکر بلا تصادم واپس آ گیا۔ نمبر 3، اپنی حیات عرضی کے آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی روک تھام کے لیے ایک لشکر جرار حضرت اسامہ بن زید کی زیر سرکردگی مرتب فرمایا، لیکن وہ ابھی روانہ بھی نہیں ہوا تھا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ نمبر 4، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لشکر کو روانہ کر دیا۔ وہاں کوئی خاص معرکہ تو نہیں ہوا، البتہ مختلف مقامات پر جو جھڑپیں ہوئیں ان میں اسلامی لشکر کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ایک عظیم لشکر رومیوں کے خلاف بھیجا۔ اس نے یرموک کے مقام پر رومیوں کو شکست فاش دی۔ نمبر 6، اور آخر الامر دمشق بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پا گئے۔ اب آئیے عہد فاروقی کی طرف۔ واضح رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی طرف 4 لشکر روانہ فرمائے تھے، جن کے سپہ سالار حضرت عامر بن عاص، شرجیل بن حسنہ، خالد بن ولید اور ابو عبیدہ ابن الجراح تھے، اور طے یہ پایا تھا کہ ان لشکروں کی بحیثیت مجموعی کمان حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ واضح رہے کہ یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ابو عبیدہ ثقفی سے مختلف ہیں جو کہ معرکہ جسر میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ ابو عبیدہ ابن الجراح مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح دمشق کے بعد فہل اور بیسان کے مقامات پر رومیوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، جن میں انہیں شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سال حمص کا معرکہ پیش آیا جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حمص کی فتح 15 ہجری بمطابق 635 عیسوی۔ حمص شام کے اضلاع میں سب سے بڑا ضلع تھا اور بڑی شہرت کا مالک، لیکن یہ بھی بڑی آسانی سے فتح ہو گیا۔ اس کے بعد چند ایک چھوٹے چھوٹے مقامات پر مقابلہ ہوا اور ہر مقابلہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یوں حماد، شیزر، لازکیہ، سلمیہ، کنسرین اور حلب بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہ کامیابیاں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن تدبر اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شمشیر خارا شگاف کی تصدیق حاصل ہوئی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہہ کر پکارا تھا۔
ان کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قدر و قیمت تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ یہ 15 ہجری مطابق 635 عیسوی کے واقعات ہیں۔ انطاکیہ کا معرکہ 15 ہجری بمطابق 635 عیسوی۔ ان فتوحات کے بعد انطاکیہ کی باری آئی جو کیسر کا ایشیائی دارالسلطنت تھا، اور جہاں تمام شکست خوردہ عیسائی بھاگ بھاگ کر جمع ہو گئے تھے۔ اس مقام پر ہرقل نے تمام بڑے بڑے مدبر اور دانشور عیسائی معززین کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کی اس قدر محیر العقول کامرانیوں اور عیسائیوں کی پے در پے شکستوں کی وجہ کیا ہے؟ ایک نہایت جہاندیدہ پختہ کار عمر رسیدہ مدبر نے کہا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کا راز۔ ان لوگوں کے اخلاق ہم سے بہت بلند ہیں۔ وہ دن کو روزے رکھ کر مصروف جہاد رہتے ہیں اور راتوں کو خدا کے حضور سجدہ ریز۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، خواہ وہ ان کا مفتوح و مغلوب ہی کیوں نہ ہو۔ آپس میں برادرانہ مساوات کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ان میں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ شرابیں پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، قول و اقرار کی پابندی نہیں کرتے، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے، اور ہمارا جو کام بھی ہو ہمت اور عزم سے خالی ہوتا ہے۔ یہ وہ حقیقت تھی جس کا اعتراف دشمن بھی کرتے تھے۔ مسلمانوں کی ان محیر العقول کامیابیوں کا راز ان کی بلندی اخلاق اور پاکیزگی سیرت میں تھا۔ یہ سب نتیجہ تھا اقدار خداوندی کی پابندی کا۔ ہرقل شام سے فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے شکست خوردہ عیسائی پناہ لینے کے لیے اس طرف امڑے چلے آ رہے ہیں، تو اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ چنانچہ اس نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے بڑے عظیم پیمانے پر تیاریاں شروع کر دیں، لیکن شاید اسے اس تصادم کا بھی انجام معلوم تھا، اس لیے وہ خود انطاکیہ کی بجائے رہا کے مقام پر بیٹھا رہا، جو اس کے نزدیک یا تو انطاکیہ سے زیادہ محفوظ تھا اور یا وہاں سے بآسانی قسطنطنیہ کی طرف بھاگا جا سکتا تھا۔ جیوش اسلامیہ نے انطاکیہ کا محاصرہ کیا تو عیسائیوں نے فوراً اطاعت قبول کر لی اور حضرت ابو عبیدہ نے انہیں معاہدہ امن لکھ دیا، لیکن انہوں نے چند دنوں کے بعد اس معاہدہ کو توڑ دیا۔ یہ حرکت صرف انطاکیہ تک محدود نہیں تھی، عیسائیوں نے اکثر و بیشتر مقامات پر ایسا ہی کیا تھا، اور ان کی اس عادت مستمرہ کے پیش نظر مسلمانوں کو سوچنا پڑا تھا کہ ان فتنوں کا حتمی علاج کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عیسائیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا تہیہ کیا۔ ادھر عیسائیوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ اب ایسا وقت آ پہنچا ہے کہ یا تو عربوں کو شام کا علاقہ خالی کرنا پڑے گا اور یا ہم ہمیشہ کے لیے اسے خیر بات کہہ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مختلف مقامات سے فوجوں کو جمع کیا۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی مختلف مقامات میں بکھری ہوئی فوجوں کو احکام بھیج دیے۔ یہی وہ ضرورت تھی جس کے پیش نظر اسلامی فوجوں کو حمص چھوڑنا پڑا تھا اور جزیہ کی جو رقم ان سے لی تھی اسے واپس کر دیا تھا۔ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے مسلمانوں نے جزیہ کی رقم صرف اہل حمص کو واپس نہیں کی تھی، بلکہ جس مقام کو بھی اسلامی فوجوں نے چھوڑا تھا جزیہ کی رقم واپس کر دی تھی۔ ہرقل کا فرار، شام کی مکمل فتح 15 ہجری بمطابق 635 عیسوی۔ یہ فیصلہ کن جنگ یرموک کے قریب ہوئی، جہاں عہد صدیقی میں بھی رومیوں کو شکست کھانی پڑی تھی، اور یہاں پھر ایسی شکست کھائی کہ ہرقل نے شام کو آخری سلام کہہ کر قسطنطنیہ میں جا کر پناہ لی۔ اب شام مکمل طور پر فتح ہو چکا تھا۔ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی طرف 4 لشکر 4 مختلف سپہ سالاروں کی زیر سرکردگی بھیجے تھے۔ ان میں سے حضرت عامر بن عاص کے سپرد فلسطین کا علاقہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس دوران میں اس علاقہ کے چند ایک مقامات کو
فتح بھی کر لیا تھا، لیکن وہاں ہنوز کوئی فیصلہ کن معرکہ پیش نہیں آیا تھا۔ فلسطین کا مرکزی مقام بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس کی اہمیت قسطنطنیہ سے کم نہیں تھی، بلکہ ایک نقطۂ نگاہ سے اس سے بھی زیادہ تھی۔ قسطنطنیہ رومیوں، عیسائیوں کا قومی یا دنیاوی مرکز تھا، لیکن بیت المقدس ان کا مذہبی اور روحانی نشمن، جس سے کروڑوں عیسائیوں کے قلوب وابستہ تھے۔ اس کی عظمت و عقیدت ان کے دل کی گہرائیوں میں اس حد تک پیوست تھی کہ وہ اس کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ نثار کر دینے کو اپنی انتہائی خوش بختی سمجھتے تھے۔ بیت المقدس۔ لیکن جذباتی عقیدت مندیاں بھی اسی وقت خوشگوار نتائج پیدا کر سکتی ہیں جب قوم کی ہمتیں جوان اور عزم پرشباب ہو۔ شکست خوردہ، ہزیمت گزیدہ دو ہمت قوم کے لیے یہ بھی کوئی محکم سہارا نہیں بن سکتی۔ چنانچہ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پے در پے کامیابیاں ہو رہی ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے مر مٹنے پر آمادہ ہو جاتے، انہوں نے وہاں کے تبرکات کو قسطنطنیہ منتقل کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت اس قدر تھی کہ ہرقل نے وہاں کثیر تعداد میں فوجیں جمع کر دیں، جن کی قیادت روم کا سب سے بڑا سپہ سالار اتربون کر رہا تھا، اور عیسائی سپاہیوں کے مذہبی جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے وہاں کا اسقف اعظم سفرینوس معبد میں موجود تھا۔ فتح بیت المقدس کے متعلق ہمارے ہاں بہت ہی روایات مذکور ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان کی روح سے کہا یہ جاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا تو اتربون وہاں سے پہلے ہی بھاگ چکا تھا، اور سفرینوس نے حضرت عمر بن عاص کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم بلا مقابلہ اطاعت کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ معاہدہ صلح پر آپ کا امیر المومنین خود یہاں آ کر دستخط کرے۔ اس مقصد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے تھے۔ فتح بیت المقدس 16 ہجری بمطابق 637 عیسوی۔ لیکن یہ روایات چنداں قابل اعتماد نہیں۔ عیسائی رومی بیت المقدس جیسے مقام کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہیں تھے۔ روایات وہی قابل اعتماد ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اہل بیت المقدس نے بڑی شدت سے مقابلہ کیا، اور جب محاصرہ طول کھینچ گیا اور کامیابی مشکل نظر آئی تو حضرت عامر بن عاص نے مدینہ سے قمق طلب کی۔ معاملہ کی اہمیت اور مقابلہ کی سنگینی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی مناسب سمجھا کہ خود قمق لے کر بیت المقدس جائیں۔ چنانچہ وہ اس طرح تشریف لائے اور جابیہ کے مقام پر جو صحرائے شام اور سرزمین اردن کے اتصال پر واقع ہے خیمہ زن ہو گئے۔ یہاں بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر سپہ سالاروں کے مشورہ سے جنگ کا نیا نقشہ مرتب کیا۔ جب اہل بیت المقدس کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اتربون تو کچھ فوج ہمراہ لے کر چپکے سے مصر کی طرف کھسک گیا، اور بوڑھے پادری سفرینوس نے اس میں راہ نجات دیکھی کہ مسلمانوں سے صلح کا معاہدہ کر لیا جائے۔ چونکہ اسے معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جابیہ میں فروکش ہیں، اس لیے اس نے اپنی اہمیت اور عزت نفس کے خیال سے یہ شرط لگا دی کہ امیر المومنین بنفس نفیس معاہدہ کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر بیت المقدس، جس کی تفصیل روایات میں شرح و بسط سے مذکور ہے، جابیہ سے بیت المقدس کا سفر تھا۔ حضرت عمر کا سفر بیت المقدس۔ آئیے اس شاہانہ جلوس کی ایک جھلک ہم بھی دیکھ لیں کہ اس طرح کے فردوس بدامہ مناظر کب کب دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کتب تاریخ میں اس سفر کی مختلف تفاصیل مذکور ہیں، ان کا ملخص درج ذیل ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی مملکت کا یہ سربراہ فاتح ایران اور روم کی حیثیت سے آگ میں سفر ہوا تو بائی نمت ایک اونٹنی پر سوار تھا جس پر ایک اونی کمبل پڑا تھا۔ یہ کمبل بحالت قیام بستر کا کام بھی دیتا تھا۔
सर पर ना टोपी थी ना अमामा। दोनों पांव बेरकाब कजावे में एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे। कुर्जी खाल की थी जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। उसे जरूरत के वक्त तकिया बना लिया जाता था। इधर उधर दो थैले लटक रहे थे, जिनमें से एक में सत्तू थे और दूसरे में खजूरें। सामने पानी का मशकीज़ा था। रुफाका की जमात साथ थी। आप हर रोज सुबह अपने रुफाका के साथ बैठते, अपना ज़ादिराह दस्तरखान पर रखते थे, जिसे सब मिलकर खा लेते। रास्ते में चलते भी जाते और अपने हम सफरों को दीन की तालीम भी देते जाते। बाज रवायात में है कि एक एक ऊंट दो दो सवारों के हिस्से में आया था और आपका जमील आपका गुलाम मुलाजम था। तय ये पाया था कि एक मंजिल आप सवार होते और वो गुलाम मुहार पकड़ता, दूसरी मंजिल वो गुलाम सवार होता और आप महार पकड़ते। एक जगह रास्ते में पानी आ गया तो आप ऊंटनी से उतरे, मोजे उतारकर हाथ में पकड़ लिए, ऊंटनी को साथ लेकर पानी में उतर गए। हजरत अबू अबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा तो कहा कि आज आपने वो काम किया है जिसकी अहले जमीन के नजदीक बड़ी अजमत है। आपने ये किया और वो किया है। आपने सुना तो फरमाया, अबू अबैदा, ये बात तुम्हारे कहने की नहीं थी। हम सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा हकीर और सबसे ज्यादा कलील थे। अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत दी। यही हमारे लिए वजह शर्फ होना चाहिए। अगर हमने अल्लाह के सिवा किसी और से इज्जत तलब की तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। हमारी इज्जत इस्लाम का सदका है। बैतुल मुकद्दस से कुछ फासला पर थे तो सवारों का वो दस्ता आ पहुंचा जिसे हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपके इस्तकबाल के लिए भेजा था। इस वक्त कैफियत ये थी कि आप नमदे का कुर्ता पहने हुए थे जिसमें 14 पैबंद लगे हुए थे और उनमें बाज पैबंद चमड़े के थे। हमराहियों ने अर्ज किया कि आप एक नए मुल्क में अजनबी कौम के यहाँ फाते की हैसियत से जा रहे हैं। बेहतर होगा कि आप ऊंटनी की बजाय इस तुर्की घोड़े पर सवार हो जाएं और वो लिबास पहन लें जिसे हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपके लिए भेजा है। आपने उनका मशवरा कबूल फरमा लिया और वो लिबास फाखरा पहनकर तुर्की घोड़े पर सवार हो गए। 4 ही कदम चले होंगे तो घोड़े से उतर गए और अपने रुफाका से कहा कि अजीजान मन, तुम मेरी इस लग्जिश से दरगुजर करो। अल्लाह क़यामत में तुम्हारी लग्जिश से दरगुजर करेगा। जिस नखवत और तकब्बर ने इस वक्त मेरे दिल में राह पाई वो यकीनन तुम्हारे अमीर को हलाक कर देते। उसके बाद वो पोशाक उतारकर फिर वही पैबंद लगे कपड़े पहन लिए। आगे गए तो हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत यजीद बिन सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके इस्तकबाल के लिए आए। उन्होंने रेशमी कुर्ते पहन रखे थे। आपने देखा तो सख्त बराफरोख्ता हुए और कहा कि तुम लोग इतनी जल्दी बदल गए। तुमने 2 ही बरस में इस किस्म की तन आसानी इख्तियार कर ली। अगर तुम्हारा यही तर्ज अमल रहा तो खुदा की कसम, खुदा तुम्हारी जगह दूसरी कौम ले आएगा और तुम्हारी हुकूमत उसे दे देगा कि हरीरो अतलस पहनने वाली कौमें हुकूमत की अहल नहीं रहती। उन्होंने माजरत चाही और अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, हमने ये कुर्ते इस कौम की खातर ऊपर से पहन रखे हैं, देख लीजिए, उनके नीचे वही हथियार मौजूद हैं। इस पर आपका गुस्सा ठंडा हुआ। लीजिए, ये शाहाना जुलूस दाखिले बैतुल मुकद्दस हो गया। उस कौम का सरदार जुलूस के इस्तकबाल के लिए आया तो आपने उससे फरमाया, मेरा कुर्ता सफर की वजह से फट गया है, इसे धो भी दीजिए और सी भी लाइए और इतनी मुद्दत के लिए मुझे कोई और कुर्ता दे दीजिए। उसने वो कुर्ता भी धोया और सी दिया और एक और कुर्ता भी तैयार कर लिया और कहा कि उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा लीजिए। आपने अपना कुर्ता पहन लिया और उसका कुर्ता वापस करते हुए फरमाया कि मेरा कुर्ता उससे ज्यादा पसीना जज़्ब करता है। सारी इज्जत इस्लाम से है। इस सरदार पादरी ने यह भी कहा था कि आप शहर में दाखिल हो रहे हैं, जरा अच्छे कपड़े पहन लीजिए और घोड़े पर सवार हो जाइए, उससे रूमियों की निगाह में आपकी अजमत बढ़ेगी।
اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ خدا نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام سے ہے، ان اضافی چیزوں سے نہیں، اس لیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ سچ ہے، جب تک مسلمانوں نے اسلام کو اپنے لیے وجہ عز و شرف سمجھا، وہ آسمان عظمت و وقار کے درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ جب انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو ان بلندیوں سے ٹوٹے ہوئے تاروں کی طرح گرے اور فضائے زمانہ کی گردش میں پس کر راکھ ہو گئے۔ خدا این سخت جاں را یار بادا کہ افتادست از بام بلندے۔ آپ نے بیت المقدس کے اسقف اعظم سفرینوس کو معاہدہ لکھ کر دیا۔ اس معاہدہ کا متن ہم پہلے درج کر چکے ہیں، اس لیے اسے یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس معاہدہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ گئی رات تک بحضور رب العزت سجدہ ہائے شکرانہ ادا کرتے رہے۔ یہ مقام تھا بھی انتہائی تشکر و امتنان کا۔ دنیا یہود و نصارہ کا دینی اور دنیاوی مرکز، سلطنت روما کا قلب حساس، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مٹھی میں جان نظر دینی بھول گیا اضطراب میں۔ صبح ہوئی تو سفرینوس حاضر خدمت ہوا کہ آپ کو شہر کے آثار اور مقامات مقدسہ کی سیر کرائے۔ بیت المقدس میں زیارت گاہوں کی کیا کمی تھی؟ یہ شہر ہزارہا سال سے یہودی تہذیب و ثقافت کا محور اور حکومت و سطوت کا مرکز رہا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں کے قلب و نگاہ کا نقطہ تقدیس و احترام بھی یہی شہر تھا۔ لیکن چونکہ یہ شہر اب صدیوں سے عیسائیوں کے قبضہ میں چلا آ رہا تھا، جنہیں یہودیوں سے سخت عداوت اور نفرت تھی، اس لیے وہاں ان کی یہودیوں کی زیارت گاہوں کے صرف کھنڈر اور نام باقی رہ گئے تھے۔ مثلا صخرہ یعقوب کی یہ حالت تھی کہ رومی وہاں کوڑا کرکٹ لا لا کر ڈالا کرتے تھے۔ آپ نے گندگی کا یہ ڈھیر دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ کہہ کر آپ جھکے اور کوڑے کرکٹ کو اٹھا اٹھا کر دور پھینکنے لگے۔ آپ کے رفقا نے بھی یہی کچھ کیا اور اس جگہ کو غلاظت سے پاک اور صاف کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے صخرہ کو اپنی نگرانی میں لے لیا کہ عیسائی پھر ایسا کچھ نہ کرنے پائے۔ آپ سفرینوس کی معیت میں کلیسائے قیامت میں تھے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ اس نے کہا آپ بے شک وہیں نماز ادا کر لیں، لیکن آپ نے یہ کہہ کر معذرت چاہی کہ اگر میں نے آج یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمانوں کے ہاں اس کی طرح پڑ جائے گی، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے گرجاؤں کو مسجدیں بنا لیں۔ میں ایسی طرح نہیں ڈالنا چاہتا۔ اسی طرح جب آپ کلیسائے قسطنطین کے دروازے پر تھے تو نماز کا وقت آ گیا اور عیسائیوں نے آپ کے نماز پڑھنے کے لیے بساط بچھائی، تو آپ نے پھر معذرت چاہی اور ہیکل سلیمانی کے کھنڈروں کے قریب ایک کھلی جگہ نماز پڑھی۔ اس مقام پر آپ ذرا آواز دیجئے ان غیر مسلم معترضین کو جو کہا کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے غیر مسلموں کی پرستش گاہوں کو ڈھا کر مسجدوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہیں آواز دیجئے اور کہیے کہ ذرا پوچھئے بیت المقدس کے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ کیا اس اعتراض کی کوئی حقیقت ہے؟ ایک سربراہ مملکت فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس داخل ہوتا ہے۔ نماز کے وقت خود عیسائی اسقف اور بطریق کہتے ہیں کہ آپ گرجا ہی میں نماز ادا کر لیجئے، لیکن وہ یہ کہہ کر کہ مبادا بعد میں آنے والے میرے اس عمل کو سند قرار دے کر ان گرجوں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیں، وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ آپ نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ مزید احتیاط کے طور پر بطریق کو ایک عہد نامہ لکھ دیا جس میں اس امر کی وضاحت کر دی کہ یہ گرجے ہمیشہ عیسائیوں کی تحویل میں رہیں گے اور مسلمان زائرین میں سے ایک وقت میں صرف ایک ان کے اندر جا سکے گا۔ کیا تاریخ اس قسم کی مذہبی رواداری کی کوئی اور مثال بھی پیش کر سکتی ہے؟ یہاں ایک لطیف نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان زیارت گاہوں میں کعب احبار بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرجا سے باہر آ کر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو کعب سے پوچھا کہ نماز کہاں پڑھی جائے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صخرہ کے پیچھے نماز پڑھیں، سارا بیت المقدس آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم میں ابھی تک یہودیت کا اثر باقی ہے جو یہ مشورہ دے رہے ہو۔ میں نے دیکھا تھا کہ تم نے صخرہ کے قریب آ کر جوتی اتار دی تھی اور آپ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی کہ وہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ، یہاں دو باتیں غور طلب ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صخرہ یعقوب پر سے کوڑا کرکٹ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا کہ ایک ایسے مقام کی جو یہودیوں کے نزدیک واجب الاحترام تھا بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن نماز کے وقت اپنا رخ بیت المقدس کی طرف نہیں کیا بلکہ کعبہ کی طرف کیا کہ خدا نے اسی کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں اور ابتدائی 2 سال مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا تو آپ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ قرآن کریم کی روشنی میں صحیح نہیں۔ اسلام میں کعبہ کو پہلے دن ہی سے مرکز ملت قرار دیا گیا تھا۔ قبلہ کی اہمیت کے متعلق میری کتاب معراج انسانیت دیکھیے۔ مذہب پرست نو مسلم۔ دوسری بات یہ کہ مذہبی عقائد اس قدر گرانشیں اور اعماق قلب میں پیوست ہوتے ہیں کہ مذہب تبدیل کرنے پر بھی وہ خون میں حلول شدہ جراثیم کی طرح ساتھ ہی آ جاتے ہیں۔ انہیں الگ کرنے کے لیے مسلسل تعلیم و تربیت اور فکری جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے گرد و پیش قریش مکہ تھے، نیز یہودی، نصرانی اور مجوسی اول الذکر کسی خاص مذہب کے پیرو نہیں تھے۔ ان کی اصنام پرستی اور دیگر رسومات کی حیثیت قومی شعار کی سی تھی۔ چنانچہ جب وہ اسلام لائے ہیں تو کوئی خاص عقائد سینوں میں مستور نہیں لائے، اسی لیے وہ دین خالص کے پیرو ہو گئے۔ لیکن یہودی، نصارہ، مجوس میں سے خال ہی کسی نے اسلام قبول کیا، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی اپنے قدیم معتقدات اور نظریات کو ساتھ لے کر آئے۔ اسلام کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بعد میں جتنی قومیں شبہ شب مسلمان ہو گئیں ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی مناسب انتظام نہ ہوا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ وہ نام کو تو مسلمان ہو گئیں لیکن ان کے عقائد و تصورات اسی قدیم مذہب کے رہے، اور پھر یہی معتقدات و نظریات عین اسلام بن گئے۔ ہمارا مروجہ اسلام انہی نو مسلموں کا در آستین پوشیدہ و تراشیدہ مذہب ہے۔ یہ موضوع بڑا تحقیق طلب اور گہرے مطالعہ کا محتاج ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک اسلام کی تاریخ لکھی ہی نہیں گئی۔ ہماری تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے اور ان دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ اسلام کی تاریخ۔ اسلام کی تاریخ سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام کیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا فرمایا تھا، اور وہ رفتہ رفتہ اس اسلام میں کس طرح تبدیل ہو گیا جو صدیوں سے مسلمانوں میں متوارث چلا آ رہا ہے اور جو آج تمام مسلم ممالک میں رائج ہے۔ مجھے اس کی اہمیت کا خاص طور پر احساس ہے، اس لیے بھی کہ یہ خود میری آپ بیتی ہے۔ مجھے اگر فرصت میسر آ گئی اور حالات مساعد رہے تو میرا ارادہ ہے کہ اسلام کی اس قسم کی تاریخ مرتب کر دوں۔ میں چونکہ ان تمام وادیوں سے ایک مسلمان نا مسلمانے نئے کی طرح گزرا ہوں، اور اس کے بعد ذاتی مطالعہ اور تحقیق کے بعد قرآن کریم کی رہنمائی میں یوں کہیے کہ اکثر نو مسلمان ہوا ہوں، اس لیے اس قسم کی تاریخ کی تدوین میرے لیے چنداں دشوار بھی نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے حالات کی مساعدت اور قرآن کریم کے متعلق جو کچھ مجھے ابھی لکھنا ہے اس کی تکمیل شرط ہے۔ دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے، میرا ہر داغ دل ایک تخم ہے سروے چراغاں کا غالب۔
سردست میں نے اتنا ہی کیا ہے کہ اس کتاب کے آخری باب میں ان راستوں کی نشاندہی کرتی ہے جن سے گزر کر حقیقی اسلام مروجہ اسلام میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کعب احبار کا اسلام۔ ہاں، تو سلسلہ کلام کعب الاحبار سے چلا تھا۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا، لیکن اسلام نہیں لایا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ میں اسلام کا اعلان اس وقت کروں گا جب میں دیکھ لوں گا کہ اس سے وہ تمام علامات ظہور میں آ گئی ہیں جو دین حقہ کے سلسلہ میں ہمارے ہاں مذکور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی اس نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کے سفر میں ویسے ہی آپ کے ساتھ ہو لیا تھا۔ وہاں قبۃ الصخرہ کے سلسلہ میں جو کچھ اس نے کیا اور کہا، اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یہودیت کے اثرات ابھی تک تمہارے دل سے نہیں گئے، گوسالہ کی محبت تمہارے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ 2/93۔ حضرت عمر کا یہ قیاس وقتی نہیں تھا۔ یہودیت کے اثرات اس کے خون کے ذرات تک میں حلول کر چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا معاملہ طے ہو گیا تو اس نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب اسلام کے معاشی نظام نے اپنے مقام سے سرکنا شروع کر دیا تو حضرت ابو ذر غفاری نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے آئے تو وہاں اتفاق سے یا بالارادہ کعب بھی بیٹھے تھے۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ قرآن کریم کی نصوص صریحہ کی روح سے زائد از ضرورت مال کسی کے پاس رہ نہیں سکتا۔ قرآن نے اس کی سخت ممانعت کی ہے۔ اس پر کعب بیچ میں بول اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ غلط ہے۔ جب مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر باقی مال حلال و طیب ہوتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ذر سخت برافروختہ ہوئے اور اپنا ڈنڈا اٹھا کر کہا کہ او یہودی، تو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ کعب کے متعلق حضرت عمر کا اندازہ کس قدر صحیح تھا۔ جس نظام کو وہ پیش کر رہے تھے وہ قرآن کا نظام ربوبیت نہیں تھا، یہودیت کا نظام سرمایہ داری تھا۔ اسلام کی تاریخ مرتب کرتے وقت اسی قسم کے احباروں اور رہبانوں کی جستجو اور نشاندہی کرنی ضروری ہوگی۔ یہ نکات ضمناً سامنے آ گئے تھے۔ اب آگے چلیے۔ قبۃ الصخرہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلیسا کی بجائے ہیکل کے کھنڈرات پر صخرہ کے قریب نماز عطا فرمائی تھی۔ اس واقعہ کی یاد میں وہاں ایک سادہ سی مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اس کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 72 ہجری بمطابق 891 عیسوی میں اس جگہ ایک قبہ تعمیر کرا دیا جو اس دور کے فن تعمیر کا نادر شاہکار ہے۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید 1813 تا 1833 عیسوی نے اس قبہ کی مرمت کرائی تو اس پر عبد الملک کے بجائے اپنا نام نقش کرا دیا، لیکن اس نے اتفاق دیکھیے کہ اس کے عمال قبہ کا سن تعمیر تبدیل کرنا بھول گئے، چنانچہ وہ وہی کا وہی یعنی 72 ہجری رہا اور آج تک ویسے ہی محفوظ ہے۔ مسجد اقصی۔ عبد الملک بن مروان نے قبۃ الصخرہ کے قریب ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر کرائی تھی جسے مسجد اقصی کہتے ہیں۔ بعد میں زلزلہ سے اس کے کچھ حصے مسمار ہو گئے تو عباسی خلیفہ منصور نے اسے 771 عیسوی میں دوبارہ تعمیر کر دیا۔ صلیبی جنگوں میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضہ میں چلا گیا تو قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی بھی ان کی تحویل میں چلے گئے۔ انہوں نے کلیسا بنا لیا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو
1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کر لیا اور ان مقامات مقدسہ کو پھر سے ان کی پہلی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اب یہ لکھتے ہوئے جگر شک ہوتا ہے کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضہ میں ہے اور دنیا کے 60-70 کروڑ مسلمان سوائے آہیں بھرنے اور دعائیں مانگنے کے کچھ نہیں کر سکے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔